اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہوگا اور ایک دن پہلے ہی ہم لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے، تو آئندہ کل کا جو بیان ہوگا رات میں 9 بجے اسی چینل پر لائیو، اس کا بیان کا عنوان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی اور ان کی پیاری تعلیمات۔ اس بیان کو آپ ضرور بضرور اپنی پوری فیملی کے ساتھ سنیے اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت شیئر کیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت انڈونیشیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، انڈونیشیا میں آپ جانتے ہیں کہ G20 کنٹریز کی کانفرنس شروع ہے۔ وہاں پر باقاعدہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہمارے اپنے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی ہوئی، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات چین کے صدر کی بھی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کی کہیں نہ کہیں انبن ہے، اب ان کی ملاقات ہوئی، اس لیے یہ خبر وائرل ہو رہی ہے، اور چینی صدر نے یہ کہا کہ مل کر خوشی ہوئی اور مسابقت کو جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے، یعنی کمپٹیشن کو جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امریکی اور چینی صدور نے انڈونیشیا میں G20 سربراہ اجلاس میں پہلی بار بالمشافہ یعنی ڈائریکٹ ملاقات کی۔ یوکرین جنگ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل سے۔ جی ہاں، اسرائیل کے آتنکواد کو، اسرائیل کے ٹیررزم کو لے کر ہم کھل کر بولتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ایک ٹیررزم کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ شیریں ابو عاقلہ جو ایک لیڈی جرنلسٹ تھی، پترکار تھی، جسے اسرائیل کی گولی سے مارا گیا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ جب اسرائیل کو گھیرا جا رہا ہے تو اسرائیل شیریں ابو عاقلہ کی موت پر، ہلاکت پر امریکی تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے صاف طور سے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس ہلاکت پر تحقیقات شروع کرنا ایک غلطی تھی، یعنی اسرائیل نے مارا ہے ایک جرنلسٹ، ایک پترکار کو، اور جب تحقیقات ہو رہی ہے تو تحقیقات کرنا غلطی ہے۔
یعنی اسرائیل اپنے آتنکواد کو ٹیررزم کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس سال مئی کے دوران مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینی نژاد امریکی جرنلسٹ صحافی شیری ابو عاقلہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کی کوریج کے لیے گئی تھی جب انہیں سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عینی شاہدین نے کہا تھا کہ ان پر اسرائیلی فوجیوں نے گولی چلائی تھی۔ اسرائیل کے ایک اہلکار کے مطابق اس بات کے قوی امکان موجود ہے کہ انہیں ہمارے فوجیوں میں سے کسی نے ہلاک کیا ہے، لیکن اب اسرائیل امریکی تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ بڑی خبر آ رہی ہے، یورپین کنٹریز کی جو یونین ہے انہوں نے ایرانی وزیر داخلہ یعنی ایران کے گرہ منتری، ایسی سربراہ پاسداران انقلاب اور پریس ٹی وی پر پابندیاں عائد کر دی۔ یورپی یونین نے ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے عمل میں وزیر داخلہ، سپاہی پاسداران انقلاب کے سربراہ اور سرکاری ٹی وی ایران کی ویژن پریس ٹی وی سمیت 29 لوگوں پر اور ایران کی 3 تنظیموں پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا یورپی یونین نے اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے پیر کے دن ایک بیان میں کہا کہ تنظیم ایران میں مظاہرین کے خلاف ناقابل قبول پرتشدد کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتی ہے، اور انہوں نے یورپی یونین نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے پرامن احتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے مطالبات اور خیالات کو آزادانہ طور پر آواز دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں اب تیسرا مہینہ ہے آندولن وہاں ختم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کی پولیس کی گرفتاری، ان کی حراست میں جیل میں ایک لیڈیز امینی کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد ایران میں احتجاج بھڑک اٹھا اور 3 مہینے ہو گئے، 300 سے زیادہ لوگ تو اس میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اور ایران کی حکومت احتجاج کرنے والوں کو فسادی قرار دے رہی ہے اور ان پر مقدمے داخل کر رہی ہے، جس کو لے کر یورپی یونین نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں بلکہ ایران کی جنتا کے ساتھ ہیں۔ ایسی بڑی خبر پڑوس سے ملک افغانستان کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا پوری طریقے سے قبضہ ہے اور طالبان نے وہاں حکومت قائم کر لی ہے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں شرعی قوانین کا مکمل نفاذ کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ عورتوں پر بہت ساری پابندیاں عائد کی جائے گی اور شرعی اعتبار سے باقاعدہ حکومت چلائی جائے گی۔ اب اسی کو لے کر یورپین یونین نے افغانستان میں خواتین پر، لیڈیز پر پابندیوں کی مذمت کی۔ یورپی یونین نے طالبان کی جانب سے خواتین کی نقل و حرکت پر مزید پابندیوں کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق یونین خواتین کی نقل و حرکت کی آزادی پر طالبان کی طرف سے اضافی پابندیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اعلان کے مطابق یہ پابندیاں طالبان کی جانب سے اپنے ابتدائی وعدوں کے برعکس ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ پہلے طالبان نے کہا تھا کہ نہیں ہم خواتین کو ایسی ایسی آزادیاں دیں گے، اور اب وہ مکر رہے ہیں۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پہلے سے ہی شدید خلاف ورزیوں کے علاوہ یہ باتیں کی جا رہی ہے، اس لیے یورپین یونین افغانستان کی خواتین پر پابندیوں کی مذمت کرتی ہے، لیکن طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اب افغانستان میں شرعی قوانین کا نفاذ ہوگا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ سعودی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان انڈونیشیا کے بالی میں جو G20 کنٹریز کی جو کانفرنس شروع ہے وہاں کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان روانہ ہو چکے ہیں۔ وہیں پر دوسری خبر سعودی کی آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ملک بھر میں نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ خشک سالی، پورا وہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے
فصل جو تھوڑی بہت آتی ہے وہ بھی نہیں آ پا رہی ہے، اس لیے اب وہاں پر باقاعدہ رب العالمین سے بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ملک بھر میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگے، استسقاء یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس نماز کو ادا کرے۔ ایوان شاہی کے مطابق نماز استسقاء جمعرات کے صبح خود مسجد حرام میں بھی ہوگی، مسجد نبوی میں ہوگی اور دیگر مسجدوں میں ادا کی جائے گی۔ نماز استسقاء 2 رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں 6 تکبیریں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے اور سعودی حکومت نے اب لوگوں سے کہا ہے کہ نماز استسقاء ادا کرے۔ بہت اچھی بات ہے اور اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ کرے کہ وہاں بارش ہو، لیکن وہیں پر اتنا تو ضرور ہم بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت جس طریقے سے ناچ گانا اور حرام کام وہاں پر عام کر رہی ہے اور نبی کے شہر اور نبی کے علاقے کی جو بے عزتی اور توہین کر رہی ہے اور یہودیوں کو انٹری اور یہودیوں کی حرکتیں اور یہودیوں کے طریقے اور ناچ گانے کو جو وہاں پر سعودی حکومت ایجاد کر رہی ہے اس کو ختم کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ بارش بھی ہوگی اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔